بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وسوسہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ کیا ہر خیال واقعی ہمارا اپنا ہوتا ہے؟ شیطان ہمارے ذہن تک کیسے پہنچتا ہے؟ وہ دل پر حملہ کرتا ہے یا دماغ پر؟ کبھی عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کبھی بے وجہ خوف، بے چینی اور منفی خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا شیطان صرف جنات میں سے ہوتا ہے یا انسان بھی شیطان کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، قرآن کریم نے اس پورے نظام کا علاج صرف 6 آیات میں کیسے بیان کر دیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات قرآن حکیم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ وسوسہ کہاں سے آتا ہے۔ کیا شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں یا کچھ انسان بھی شیاطین کا کردار ادا کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم سورۃ الناس آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ فرمایا من الجنتی والناس، شیاطین کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بعض انسان شیطانوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تو کسی نے کہہ دیا کیا فائدہ ہوگا، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ بس اسی بات کو آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا اور کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کسی جگہ رشتہ کرنے لگے، کسی نے کہہ دیا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی اور اچھا خاصا گھر بستے بستے رہ گیا۔ اسی طرح آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں اور کوئی شخص آ کر آپ سے کہتا ہے کہ وہ شخص، فلاں شخص آپ کا ہمدرد نہیں ہے، آپ کا دوست نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی وسوسہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان کا کوئی جملہ وسوسہ ڈال دیتا ہے اور وسوسہ کسی شخص کے نظریے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، ماحول سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب آتے ہیں کہ وسوسے کا مرکز کیا ہے؟ وسوسہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ الناس میں اس کا جواب آیت نمبر 5 میں دیا گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وسوسے کا مرکز انسان کا دل ہے۔ شیطان یا شیطان نما انسان کسی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں اور یہی وسوسے کا مرکز بنتا ہے اور یہیں سے وسوسہ پروان چڑھتا ہے اور انسان کی بعض اوقات پوری شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ شیطان یا شیطان نما انسان وسوسہ کیسے ڈالتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سورہ الناس میں اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو یہ انداز بتایا جا رہا ہے، شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے تاکہ انسان اسے اپنا خیال ہی سمجھ لے۔ یا شیطان نما انسان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ ایک بات کہتا ہے اور پھر منظر نامے سے ہٹ جاتا ہے اور آپ کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ وسوسہ انتہائی خطرناک ہے جو انسان کے دل کو
دماغ کو اور انسان کی صحت کو، انسان کی ترقی کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور انسان میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پچھلی سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے 4 شرور یعنی 4 شروں کی بات بتائی ہے۔ کون کون سے؟ مخلوق کا شر، اندھیری رات کا شر جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کا شر، اور حاسدین کا شر۔ لیکن ان 4 شر سے پناہ طلب کرنے کا فرمایا گیا، اور صفت اللہ رب العزت کی صرف ایک، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو 4 شر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سے۔ لیکن وسوسہ اتنا خطرناک شر ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا علاج جب بتایا، اس سے بچنے کا طریقہ کار جب بتایا، تو اپنی 3 صفات بیان فرمائی۔ سورۃ الناس کا آغاز اور اس کی پہلی 3 آیات ذرا غور کیجئے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے نبی فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ تو ان 3 آیات میں وسوسے کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر آپ وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے رب کی پناہ طلب کیجئے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا۔ تو اللہ تعالی عقل کا بھی رب ہے، دماغ کا بھی رب ہے، دل کا بھی رب ہے، سوچ کا بھی رب ہے، خیال کا بھی رب ہے۔ تو جب ہم اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں تو وسوسے کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب ناس کی پناہ میں آنے کا حکم ارشاد ہوا۔ پھر دیکھیے دوسری صفت جس کی پناہ میں آنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ہمارے دل کا، ہمارے دماغ کا، ہماری سوچ کا، ہماری فکر کا، ہمارے خیال کا۔ تو دل کی سلطنت پر بھی اسی کی بادشاہی ہے۔ تو جس کی بادشاہی ہے اسی کی پناہ میں آ جائیے، اور شیطان کو یا کسی شیطان نما انسان کو یہ اجازت مت دیجیے کہ وہ آپ کے دل میں اپنی سلطنت قائم کرے۔ تو جن کے دل میں رب کی سلطنت قائم ہوتی ہے، وسوسہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور تیسری بات الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، یا شیطان نما انسان کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ دل وہ مرکز ہے جہاں خیال احساس میں ڈھلتا ہے۔ تو اس لیے وہ دل کے راستے وسوسے کو داخل کرتا ہے، جس سے انسان کا دماغ پریشان اور بے چین ہوتا ہے، اور پھر سارا انسان کا جسم اور اس کی روح تک مضطرب، بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جائیے۔ جو معبود ہے، جو لائق عبادت ہے، وہی لائق محبت ہے۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ مرکز محبت میں وسوسہ پیدا کرے، اور اس کے ذریعے انسان کے پورے جسم کو، پورے نظام کو برباد کر کے رکھ دے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے معبود اور اپنے محبوب کی پناہ میں آ جائیے۔ جب آپ اس کی پناہ میں آ جائیں گے اور آپ کا دل اللہ کی محبت کا مرکز ہوگا، تو پھر شیطان اور شیطان نما انسان کا وسوسہ بیکار ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سورۃ الناس ہمارے لیے اسپرچول امیونٹی سسٹم ہے، جو ہمیں اندر کے تمام اندھیروں اور تمام شرور سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ سورۃ الناس
تمام اندرونی خطرات اور اندھیروں سے محفوظ رکھتی ہے، اور سورۃ الفلق تمام بیرونی خطرات اور اندھیروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اصولوں اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔